بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین مائک قریب کر دیتے نا، مائک قریب کر دیتے۔ والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان۔ صدق اللہ العظیم۔ بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، تقریباً ہر پہلو سے باتیں آ گئی ہیں۔ دوسرا اسٹینڈ ہو تو اس کو بھی لگا دیتے نا۔ تقریباً ہر چار طرف کی باتیں سامنے آ گئی ہیں۔ اب صرف عمل کی ضرورت ہے، اب صرف عمل کی ضرورت ہے۔ یہاں اہل مدارس موجود ہیں، اہل مدارس کے محتدین حضرات موجود ہیں، علماء کرام کی ایک بڑی جماعت موجود ہے، طلباء ہیں، اور طلباء کے گارجین بھی۔ یہ تقریباً اہم حضرات آج کی اس مجلس میں تشریف فرما ہیں۔ پہلی بات تو ذہن میں یہ بیٹھائیے کہ خیالی پلاؤ پکی نہیں ہے، خیالی پلاؤ کبھی نہیں پکی ہے، نہ کوئی اس کو دیکھا ہے نہ کوئی کھایا ہے۔ تو خیالی تخیلات سے صرف کام نہیں ہوگا، عمل سے کام ہوا ہے، عمل سے کام ہوگا۔ جتنا ہم سیکھے ہیں اتنے پر ہم کو پہلے عمل کرنا پڑے گا، تب دوسرے سے عمل کی امید ہم کر سکتے ہیں۔ ہم اگر عمل نہیں کریں گے تو اپنے ماتحت کے اندر بھی اسی انداز کا عمل ہوگا جس میں جان نہیں ہوگی۔ ہم اگر ایک ٹکڑا گوشت کے کمی پر آپس میں لڑ سکتے ہیں، آپس میں گالی گلوچ کر سکتے ہیں، تو ہم سے تربیت اور ہم سے پڑھنے والوں کا کیا حال ہے؟ باتوں کو سنجیدگی سے سوچیے۔ علماء، معاف کیجیے، شاید کوئی کہنے والا نہیں ملے گا ہم سے زیادہ بد اخلاق، مگر ہم اپنے عزیزوں کو کہی دیتے ہیں۔ یہ بھی اللہ سے ڈر کے کہتا ہوں، شاید مجھ سے بڑے عمر کے اندر، علم کے اندر تو بہت سارے ہیں، عمر میں شاید علماء میں کوئی نہیں پڑھی۔ مولی عمیر بھی ہمارے بات کے فارغ ہیں، بہت بات، وہ بھی ہمارے بات کے فارغ ہیں، مولی جاوید بھی ہمارے بات کے فارغ ہیں۔ بہت بات کیا ہے۔ تو دوستو، کیا کہنا چاہتا ہوں؟ علماء کو کوئی بات بری لگے تو معاف کرنا، کڑوی لگے ہمیں عمل سے زیادہ شہرت سے محبت ہو گئی۔ ہم شہرت کے بہت زیادہ عاشق ہونے لگے اور عملی اعتبار سے بہت زیادہ کوتا ہونے لگے، حتیٰ کہ فرائض اور واجبات میں کوتاہی کرتے ہیں۔ معاف کیجیے گا، لیکن اپنے برادری میں ہے، کہہ دینا مناسب ہے۔ تعریف کرنے والے سبھی ملیں گے،
آج ہم علماء کے اندر فرائض واجبات اور سنن مؤکدہ کی ادائیگی میں کمی آ گئی ہے. ہم بچوں کو جماعت کے لیے پٹائی کرتے ہیں، حاضری نہ ہونے پر اس پر سختی کرتے ہیں. اپنے لیے کوئی قانون نہیں، یہ نہیں بنایا کہ دیکھو ہم بھی جماعت میں نہیں آئے تو ہم کو بھی لگا دینا ہے کم پر. ہم غیر حاضری کریں گے تو بچے سے پابندی کی کیا امید رکھیں گے؟ ہم اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے تو بچوں سے ذمہ داری پوری کرنے کی کیا امید رکھ سکتے ہیں ہم؟ اس لیے دوستو اپنے اکابر کی زندگی کو دیکھو، اپنے اکابر کے طور طریقے کو دیکھو. کام آپ سے پہلے ہو، آپ کی تشہیر آپ کے بعد. مدرسے کی مالیت کو باپ کی جائیداد نہ سمجھو. یہ زکوٰۃ، صدقات اور ایسی رقم ہے جو مستحق کو دینا، اس پر خرچ کرنا ہم پر اس کی ذمہ داری ہے، اس کے ہم وکیل ہیں. اس لیے اس پیسے کو اپنے جیب میں رکھ کر جیسا چاہو ویسا خرچ کرو، اور اس ارادے سے کہ ابھی خرچ کر لیں بعد میں دے دیں گے، یہ بھی مناسب نہیں. اس لیے کہ آج یہ ارادہ بنے گا، کل بنتے بنتے اونے پونے خرچ ہو جائے گا، پھر سر پر بوجھ پڑ جائے گا، پھر دائیں بائیں دیکھنے لگیں گے. اس لیے شروع ہی سے اپنا معیار وہی رکھو جو اس سے پہلے اپنا معیار تھا. کبھی بھی اپنے معیار زندگی کو آگے بڑھنے مت دو. اپنی جو آمدنی ہے اسی آمدنی کو آپ استعمال کرو. مدرسہ کی آمدنی ایک آدمی کے پاس ہرگز نہ ہو، بلکہ وہ کم سے کم 2 آدمی کا ہیرا پھیری ضرور ہو، یا 3 آدمی پر ہیرا پھیری ہو، کہ 3 کے علم میں ہو کہ کتنی آمد ہے، کہاں خرچ ہو رہا ہے. اور سب سے دکھ کی بات اور ضروری بات ہم اپنے عزیزوں سے، بھائیوں سے یہ کہیں گے، ہم عمل پر کاربند ہو جائیں. ہماری عملی زندگی ٹھوس ہو جائے. ہم مدرسہ کی ذمہ داری کو ایک امانت سمجھ کر دیانت داری کے ساتھ اس کو پورا کریں. اس میں کبھی بھی جو ہے کوتاہی کرنے کہ ہم ہمت نہ کریں. آپ جب اس انداز سے مدرسہ پہ چلو گے اور پھر اللہ سے مانگتے رہو گے تو اللہ غیبی نظام آپ کے ساتھ کر دے گا. آپ اور ہم کو چند مخیر حضرات جو بڑی بڑی رقمیں دیتے ہیں، ان کی خوشیاں برداری، خوشامد پسندی آگے پیچھے کرنے میں لگ گئے، اور اسی میں ہمارا سارا معاملہ چل گیا. پھوک پیٹ پھوکتے رہے، یہ گاڑی کب تک چلے گی؟ اس لیے علماء کے لیے یہ طریقہ انتہائی ذلیل طریقہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بد اخلاق بن جائیں، آپ متکبر بن جائیں. آپ کا اخلاق بلند ہو، تواضع اور انکساری آپ میں ہو، آپ ہر ایک کی قدر کریں. آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. راستہ کوئی تنگ نہیں ہے، سارے راستے، ساری راہیں آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آسان اور کھلی ہوئی ہیں. آقا فرماتے ہیں انزل الناس بقدر منازلہم. نہ علماء کی خصوصیت، نہ مالدار کی خصوصیت. آقا نے عام لفظ فرمایا انزل الناس بقدر منازلہم. جو جس درجہ کا آدمی ہے اس کو اسی درجے پہ رکھو. سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में अबू जहल का बेटा इकरमा आया। उस वक्त इकरमा था। अबू जहल कुफ्फारे कुरैश का सरदार था। इकरमा सरदार का बेटा था। पसे मंजर कुछ और है, लेकिन आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब इकरमा हाजिर हुआ तो आका व मौला, गौर करना इस सुन्नत पर। आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इकरमा को देखकर उसके इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। इकरमा काफिर था, कुरैश सरदार का बेटा था, खिदमत में हाजिर हुआ। आका ने उसके साथ जो अखलाक पेश किया, आमद पर खड़े हो गए। इकरमा के दिल में जो तखय्युलात मौज मार रहे थे, जो उनके दिल के अंदर ख्यालात आ रहे थे कि बाप ने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमको ऐसा किया जाएगा। घर के बीवी ने बड़ी जमानत दी थी, लेकिन दिल से डर नहीं निकला था। अभी 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 एक बड़ा लुत्फ लफ्ज आया अखबार में, पता नहीं कैसे कैसे बोलवा दिए। एक साहब ने कहा, मैं तुमसे डरता नहीं, तुम ये समझो कि तुम ये न समझो कि मैं तुमसे डर रहा हूं। तो उसने जवाब दिया, आपके जहन में डर घुसा हुआ है तो मैं क्या करूं। कितना अच्छा बोला है, गौर कीजिए। आपके जहन में डर घुसा हुआ है, मैं क्या करूं। हजरत इकरमा के दिल में बहुत सारी बातें घुसी हुई थी। सरकार दो आलम के इस इस्तकबाल से और हंसता हुआ चेहरा लेकर के जो खड़े हुए, सारे दिल के तखय्युलात बिल्कुल काफूर हो गए और वो बिल्कुल घायल हो गया। ये शख्स जिसको जिंदगी भर मेरे वालिद ने सताया, मैंने सताया, क्या कुछ करके नहीं दिया, लेकिन आज इसने मेरे साथ ये इकराम किया है। यह है इस्लाम। दोस्तों, माफ करना, चाहे कारी मशहूर हूं, चाहे उनके मुताल्लिकीन। अल्लाह का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने ये मौका दिया है, यहाँ की ये जगह हासिल हुई है। एक ऐसा शख्स, कौन नहीं जानता है मिस्त्री अहमद को, अल्लाह उनको गरी के रहमत करे, आमीन। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, आमीन। उनकी तक़सीरात से अल्लाह दरगुजर फरमाए, आमीन। उनके बेटे को अल्लाह ने तौफीक देगी, और वो बेटा तुम्हारा जो है हामी मददगार बनकर तुम्हारे लिए ये खतीर कीमत की जमीन हवाला करके यहाँ दीन और इस्लाम की इशाअत का एक जरिया कायम किया और आपको अपना पैर खड़ा करने का मौका दिया। बेशक ये उनका बहुत बड़ा उनका एहसान है, कभी ये एहसान को फरामोश नहीं करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात ये कि अल्लाह की नियामतों का शुक्रगुजार होना चाहिए। बात बात पर चपकलिश हो और बात बात पर चपकलिश करते कहीं से कहीं, कहीं से कहीं, कहीं से कहीं चला जाए, ये सब चीज अच्छी बात नहीं है। ये उलमा के वक़ार को मजरू करती है। इसलिए कोई भी काम, चाहे घोंट कड़वा लेना पड़े या घोंट मीठा लेना पड़े, कदम जमा करके काम करना सीखो और माहौल को अपने ताबे करना सीखो। माहौल से डर कर निकल जाना वो भी कोई इंसान है। इस्लाह की कोशिश करो, जमने की कोशिश करो, जमो और जमाओ, गिरगिट के तरह रंग मत बदला करो। और एक अहम बात, जो जिम्मेदार है, चाहे कारी मशकूर या कोई, आप असातिज़ा का एतमाद हासिल करें, अवाम का एतमाद हासिल करें, और असातिज़ा आपका एतमाद हासिल करें। दियानत, अमानत, सदाकत
ان چاروں چیزوں کو سامنے رکھ کر بچوں کی خدمت کرے. کوئی ایسا کام جو بچوں کے ساتھ زہر حلال ہو اس پر آپ کی کڑی نگاہ رہے. خود آپ بھی ہر وقت کڑی نگاہ رکھیں, اساتذہ پر بھی کڑی نگاہ رکھیں, ظاہری طور پر باطنی طور پر. ان امور کی وجہ سے مدارس مجروح ہوتے چلے جا رہے ہیں, مدارس کا وقار گھائل ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے, مدارس کی قیمت بالکل جو ہے بے قیمت ہوتی جا رہی ہے. ایرے گہرے انگلی اٹھاتے ہیں. قصور ان کا نہیں, قصور ہمارے اعمالی کمزوری کا ہے, عملی کمزوری کا ہے. تصنع تکلف بالکل نہ ہو, اخلاص ہو, نام نمود کا بھوت دل سے نکل جائے, سچی محنت ہو. استاد کو مناسب تنخواہ دیجیے اور کام سالانہ کام لیجیے. کوئی استاد گھنٹے کے وقت میں اخبار نہیں دیکھ سکتا ہے. پڑھائی کا وقت گھنٹہ کا وقت ہے, گھنٹے میں بیٹھنا پڑے گا, چاہے لڑکا ہو یا نہ ہو, ہر حال میں گھنٹے میں رہنا پڑے گا. اور گھنٹے میں بیٹھ کر اخبار یا خارجی کتاب کا مطالعہ ان کے لیے حرام ہے. اس انداز سے جب کام کرو گے تب بچوں کے اندر بھی ہدایت پھیلے گی اور وہ بچے کام میں لگیں گے. ہم یہ کریں گے, وہ کریں گے, ایسا کریں گے, ویسا کریں گے, ان خیالی پلاؤ سے کچھ نہیں ہوتا. وہ عملی زندگی میں آنا چاہیے. اور حساب کتاب اتنا ٹنچ رکھیے, اتنا صحیح رکھیے, جب چاہے جو چاہے جس طرح چاہے آپ کا حساب دیکھنا وہ دیکھ سکے, آپ دکھا سکے. حساب میں کبھی بھی کہیں بھی کوئی کوتاہی برداشت مت کیجیے کسی سے بھی. آمدنی کم سے کم 3 آدمی کی نگاہ میں ہو, 1 آدمی کی جیب میں نہ ہو, اور رجسٹر کی خانہ پوری ہوتی رہے, روز نامچہ بھرتا رہے, کیش بک میں وہ رقم آ جائے. بینک کا سلسلہ ہے تو بینک کا ذریعہ وہ بھی بہت ہی مناسب رہے تاکہ کبھی بھی کسی کو اشکال کا موقع نہ ہو جائے. مبادا اگر کسی پر قرض آ گیا, کسی پر کوئی ناگہانی حالت آ گئی, کوئی بات ہو گئی, آپ میٹنگ بلا کر مجمع کے سامنے اپنی مجبوری پیش کر کے ان سے آپ کہیے کہ اس وقت مجھے ضرورت ہے 10 لاکھ روپیہ قرض کی, آپ مہربانی کر کے دیجئے, 2 سال میں ہم ادا کر دیں گے. تاکہ یہ سب کے علم میں ہو, آپ کے لیے حلال صورت بھی ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اس انداز سے کام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. باتیں تو کڑوی ہوں گی, کہنے والا کوئی نہیں ملے گا, اس لیے میں نے ان چیزوں کو آپ حضرات کے سامنے پیش کر دی ہے. آپ کو بھی عمل کی توفیق دے, ہمیں بھی عمل کی توفیق دے. مالدار حضرات جو بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمیں ہر وقت چائے ملے گی, ہمارے لیے کرسی ملے گی, ہمارا نام ہوگا, ہمارا اعلان ہوگا. اگر دل کے اندر یہی جذبہ ہے تو سب ہو جائے گا, آخرت میں کچھ بھی نہیں. دنیا میں سب ہو جائے گا, چائے بھی ملے گا, رسگلہ بھی ملے گا, کرسی بھی ملے گی, سب ملے گا. اگر یہی جذبہ ہے تو دنیا میں مل تو جائے گا, آخرت میں کچھ بھی نہیں ملے گا. اگر آخرت میں خدا کے یہاں لینا ہے تو دنیا میں خدا نہ خواستہ کبھی آپ مدرسے میں آئے, آپ کے ساتھ بد اخلاقی کی گئی کہ وضو کے لیے, استنجا کے لیے پانی بھی آپ کو نہیں دیا, کوئی پوچھا بھی نہیں, تو بالکل دل کو کہیے کہ یہ ٹھیک کیا, ہم اسی لائق تھے. اور ناجر صاحب کو کہیے کہ حضرت میں حاضر ہوا تھا لیکن آپ کے یہاں کا اخلاق دیکھا, پوچھا بھی نہیں, میں لوٹا ڈھونڈتا رہا. دل کو تو کہیے ٹھیک کیا میرے ساتھ,
یہ ہونا چاہیے. اور ناظرین صاحب کو کہیے تاکہ اصلاح ہو جائے, دوسرے کے ساتھ نہ ہو, ان کو بھی یہ خبر ہو جائے کہ میرے یہاں کے طلبا اتنا بدتمیز ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عنایت فرمائے. اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق دے, آپ کو بھی عمل کی توفیق دے. مجھے بڑی مسرت ہوئی اس پر کہ اس بیابان میں ایک مرتبہ میں اسی محلہ میں, نام تو نہیں لیں گے, ایک صاحب کیا رات تھا, بہت پہلے کی بات ہے. وہ کیا ہمارا دوست پروفیسر رضوان رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں رات تھا. وہ دارالعلوم کا انگلش پرچہ بنانے کے لیے ایک پروفیسر ہے انگلش کا, اسی کے گھر سے آگے روڈ کی طرف انہیں سے بنوا رہا تھا, اسی کے گھر رہا. تو میرا کرتا اور بے خیالی میں گری لگا ہوا تھا, میرا کرتا ویسی گری کی طرح رکھا ہوا تھا. اور جب میری آنکھ لگ گئی, اب میں اپنے وقت پر جب اٹھا تو میرے لیے پانی وغیرہ رضوان صاحب سب رکھ لیے تھے. اپنے وقت پر جب اٹھا تو اس وقت جب بیچارے اپنے وقت پر جب میں اٹھا تو پانی تو ملا, اردو بات کر کے اب جب میں نماز کے گیا اپرات کرتا ہوں تو پانی اس میں پھر پیسے بھی تھے, نہیں ہے ملا تو اپنے ضرورت سے پانی مل گیا. جب ذرا روشنی پھیلی تو دیکھا نیچے پڑا ہوا ہے کرتا. کرتا اٹھایا تو جیب سے نکالا ہوا تھا, سب خالی کرتا پڑا ہوا. تو میرے دل میں آیا کہ الحمدللہ وہ محلہ جو چوروں کا اڈا تھا, آج اللہ پاک نے اس میں ہدایت کا مرکز قائم کر دیا. چھوڑے وہ تو اپنے غلطی سے ہوئی, اپنی غلطی سے ہوئی. مسلم کے ساتھ نہیں ہوا جو آپ کے ساتھ ہوا. ان کے ساتھ کیا چور لے کے گیا, نہیں اپنی غلطی سے ہوئی. نہیں آج اس محلہ میں اللہ نے یہ ہدایت کا مرکز قائم کیا. اب اس ہدایت کا نور, اس ہدایت کی روشنی کسی محلے میں نہیں پڑے گی, بلکہ جتنے ہی اس میں اخلاص اور قوت عمل مضبوط ہوگا اتنے ہی اس کا نور جو ہے پھیلے گا. کیا بعید ہے کہ ایک دن اس کے وجہ سے پورا شہر کے اندر ہدایت کا ایک ماحول بن جائے. یہ تو آپ حضرات کی محنت پہ ہے, عمل پہ ہے. اللہ نے یہاں یہ قائم کیا ہے اور یہ صلاح کو بلا کر اس کا افتتاح کرا رہے ہیں. آپ حضرات کے ہاتھ میں کام ہے اور آپ حضرات ہم لوگوں کے اعتماد کو پامال نہ کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سب کو توفیق دے. درود شریف پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. اللهم لك الحمد كله, لك الشكر كله, لك الفضل كله, لك الفضل كله, بيدك الخير كله, لك الملك كله, لك الخلق كله, إليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان الله بحمده, سبحان الله العظيم, سبحان الله بحمده, عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم
لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا كربا الا نفسته ولا دينا الا قضيته ولا داء الا شفيته آمين. ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك غدا الا قضيتها يا ارحم الراحمين. آمين. اللهم علمنا الكتاب والحكمة وفقهنا في الدين. اللهم انا نسألك علما نافعا آمين. وعملا صالحا آمين. ورزقا واسعا حلالا طيبا آمين. وشفاء من كل داء. آمين. اللهم آت نفوسنا تقواها آمين. وزكها آمين. انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. بے شک. اللهم طهر قلوبنا من النفاق آمين. وأعمالنا من الرياء آمين. وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة آمين. فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم ارحمنا أنت أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا أنت أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغیث. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرما. یا اللہ اس مجمع کو قبول فرما، اس مجمع کے ایک ایک فرد کو قبول فرما. یا اللہ اس مجمع کی حاضری کو دونوں جہان کی سعادت کا ذریعہ بنا، اور یہاں جتنی نیکیاں وجود میں آئے ان میں اس مجمع کا حصہ مقرر. آمین. 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 یا اللہ شریک ہونے والوں کا حصہ. مولا کریم کرم کا رحم کا معاملہ فرما، آپ کو عافیت کا معاملہ فرما. آگے بات رہ گئی، یہ مدرسہ والوں نے مجھ سے ایک بات بھی کام میں کہی ہے. یہ جو یہاں ہم لوگ موجود ہیں، ہم لوگ اس مدرسہ کے لیے اللہ کے واسطے کچھ آج ایسی مدد کر دیں جو یہاں کی ضرورت کے لیے کافی ہو جائے. اس کے لیے پنکھا تو میرے طرف سے ملا ہے، پھر 1000 روپیہ ہم اور دیتے ہیں، اور اللہ آپ کو جس سے دینا ہو دے دیجیے. بقیہ دعا اس کے بعد کریں گے انشاءاللہ.